آج صبح میری طرف سے اور دی گلوری چرچ کی طرف سے تمام تر دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے چھوٹے بھائی یوسف بشیر کو اور اس کی اہلیہ کو، سماویہ یوسف کو اپنے چرچ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ دونوں کی زندگیوں کے وسیلے سے اور جو خدا آپ کو اولاد بخشے گا اس کے وسیلے سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج خوبصورت پرستش کے لیے خدا کا شکر ہو۔ ندیم بھائی میٹنگ جب پروزائڈ کر رہے تھے تو کچھ آیات بیان کر رہے تھے، تو وہ ٹاپک میری کاپی کے اندر موجود ہے۔ بوا جی نے بھی جو گواہی دی آپ کے سامنے، اس کا بھی تعلق آج صبح میں اس ٹاپک میں نظر آئے گا۔ اٹ مین کہ روح القدس یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ روح القدس یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ یہ روح القدس صرف آپ ہی کو کہے، مجھے نہ کہے، یا مجھے کہے یا آپ کو نہ کہے۔ یک طرفہ نہیں ہے۔ اس لیے آج اس گواہی کے وسیلے سے بھی اور جو ندیم بھائی میٹنگ پریزائڈ کر رہے تھے، ان تینوں کا کمبینیشن ہم دیکھیں گے آج کی آیت کے اندر۔ ہمیں نظر آئے گا اس کا کمبینیشن۔ نکالیے گا پھر مکاشفہ کی کتاب، ایز یوزول مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب، اور اس کی یاد ہے کسی کو کون سی آیت آج ہم لیں گے؟ 14 نہیں، 14ویں آیت۔ کیا؟ جب ہم 14 کہتے ہیں تو 14 کا مطلب ہے 1 سے لے کر 14 تک، ٹھیک ہے؟ اس لیے 14 نہیں، جب بھی ایک آیت کی بات ہو تو پھر اس ایک آیت کو ہی آپ نے بیان کرنا ہے، 14ویں آیت کو۔ کیا؟ 14ویں آیت کو، 14 آیت کو نہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت، صفحہ نمبر آپ کو نئے عہد نامے میں 251 پر یہ اقتباس ملے گا، یہ ورس ملے گی۔ آئے خداوند کی آواز کو سماعت فرمائیے گا۔ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، سب کے گا آمین۔ میرے عزیزو، اس آیت کے آخر میں نے پڑھا ہے زمانے۔ لفظ کیا یہاں پر لکھا ہے؟ زمانہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ زمانہ۔ لیکن میں نے کیوں زمانے پڑھ دیا؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ساتھ ساتھ اردو بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ زمانہ لکھا ہے لیکن میں نے زمانے پڑھا ہے، اس لیے زمانے پڑھا ہے کیونکہ آگے حرف جار لگا ہے، اور جب ہے کہ آگے حرف جار لگ جاتا ہے تو پھر جو وہ لفظ ہوتا ہے اس کو بڑیے میں چینج کر دیتے ہیں۔ اور حرف جار کون سے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ حرف جار کون سے ہیں؟ نہیں معلوم؟ کو، میں، پر، سے، تھک، تھلک، یہ حرف جار ہیں۔ اور دیکھیے گا تک جو ہے یہ حرف جار لگا ہے، اس لیے حرف جار لگا ہے۔ پیچھے جو ہے وہ سنگولر ہے، وہ ہے میں ختم ہوتا ہے، اس لیے آگے حرف جار ہے، اس لیے اس کو میں بڑیے میں پڑھ دوں گا۔ تو کیا ہوگا؟ زمانے۔ کیا؟ زمانے پڑھنا ہے، فرشتہ نہیں، فرشتے کو۔ ٹھیک ہے؟ فرشتے کو وسیلے سے نہیں پڑھنا،
वसीले से पढ़ना, वसीला से नहीं पढ़ना है। जब कोई शख्स उर्दू रीडिंग करेगा आपको मालूम हो जाएगा, जब वो हरफ जार को सामने रखेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। उसकी बाइबल रीडिंग से ही पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है। आमीन। मुखाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मुखाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, उस औरत को। और आज मेरा टॉपिक है औरत को उकाबी अमदाद। औरत को उकाबी अमदाद दी गई है। यह मेरा टॉपिक है। औरत को मदद दी गई है। किसकी? उकाब की मदद दी गई है। उकाब के अंदर जो चीज है वो चीज जो है उसको दी गई है। और यही मेरा टॉपिक है, यानी औरत को उकाबी अमदाद। इस बाप की 6ठी आयत, इस बाप की 6ठी आयत में, यानी औरत जिसका जिक्र हमें 6ठी आयत में भी मिलता है। और 6ठी आयत इस बात के इज़हार करती है कि जो औरत है वो कौन है? वो यहूदी कौम है। यहूदी कौम की बात कर रहे हैं खुदा का कलाम। 6ठी आयत में औरत यानी यहूदी कौम को बियाबान की तरफ भागते हुए देखते हैं कि वो औरत जो है वो बियाबान की तरफ भाग रही है। यानी कि कौम बनी इस्राइल जो है, यहूदी कौम जो है वो बियाबान की तरफ भाग रही है। 6ठी आयत बयान करती है। और खुदावंद मसीह भी फरमाते हैं मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब और उसकी 16वीं आयत में, जो यहूदिया में हो, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। इस 6ठी आयत को, इस 6ठी आयत को जिसमें हम देखते हैं कि यहूदी कौम बियाबान की तरफ भाग रही है, इस 6ठी आयत को आज की आयत के मुताबिक जब हम देखते हैं यानी कि 14वीं आयत से मिलाते हैं तो यहूदी कौम अभी तक बियाबान की तरफ भाग रही है। यह नहीं है कि वो पहुंची नहीं है, अभी पहुंची नहीं है, बल्कि वो टुवर्ड्स है, वो बियाबान की तरफ वो भाग रही है। 6ठी आयत में भी हम ये देखते हैं और फिर 14वीं आयत में भी हम देखते हैं कि जो यहूदी कौम है वो बियाबान की तरफ, वो विल्डरनेस की तरफ वो भाग रही है। यहूदी कौम यानी कि वो औरत जो है वो बियाबान की तरफ वो भाग रही है। और अब्लीस जिसको इसी दौरान, अब्लीस भी अपना काम कर रहा है ना। यहूदी कौम तो भाग रही है, बियाबान की तरफ भाग रही है, लेकिन अब्लीस भी तो वहां पर ही है। और अब्लीस को अभी अभी शिकस्त हुई है मिकाइल से, क्योंकि अब्लीस के फरिश्ते और मिकाइल के फरिश्तों ने आपस में जब जंग की तो मिकाइल के जो फरिश्ते हैं वो कम ओवर हो गए हैं, वो गालिब आ चुके हैं। और जो अब्लीस और उसके फरिश्ते हैं वो मगलूब हो चुके हैं, वो हार चुके हैं, वो शिकस्त खुर्दा हैं। और ये तभी की बात नहीं है, उस दौर से लेकर आज तक के दौर में अब्लीस के साथ ऐसा ही हो रहा है। वो जंग तो करता है, वो लड़ाई के लिए दाखिल तो होता है, लेकिन उसकी हार है, उसकी शिकस्त है, वो शिकस्त खुर्दा है। वो जंग के लिए निकलता तो जरूर है, वो जंग के लिए निकलता तो जरूर है, लेकिन उसे मालूम है कि उसने शिकस्त ही खानी है। आमीन। पहले मिकाइल और उसके फरिश्तों से उसने शिकस्त खाई, और आज वो ईमानदारों की जिंदगियों से वो शिकस्त खाता है, वो शिकस्त खुर्दा है, वो हार जाता है और वो डूब जाता है, और उस पर ईमानदार कमवर हो जाते हैं। आमीन। कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? भाई भी बोले, ईमानदार कमवर हो जाते हैं। जो ईमानदार होते हैं वो गालिब आते हैं, लेकिन जो ईमानदार नहीं होते वो गालिब नहीं आते। ये भी याद रखिएगा। इसलिए शिकस्त देने के लिए आपको मसीह के खून के वसीले से अलहदा होना पड़ेगा।
آپ کو چنا جائے گا، آپ کو چنا جائے گا، آپ کو سیپریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیا آر یو اے چوزن پیپل؟ کیا آپ چنے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا آپ سیپریٹڈ لوگ ہیں؟ کیا خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح نے آپ کو علیحدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ آر یو اے ڈیڈیکیٹڈ پرسن؟ کیا آپ مخصوص شدہ لوگ ہیں؟ اگر آپ چوزن ہیں، اگر آپ علیحدہ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ سیپریٹ لوگ ہیں، اگر آپ خدا کی حضوری کے نیچے رہنے والے ہیں، تو یقیناً آپ ابلیس پر غالب آئیں گے. آپ ابلیس پر پھر وہ آئے گا جنگ کرنے کے لیے اور وہ شکست کھائے گا. وہ آپ کے بچوں کی طرف بڑھے گا لیکن وہ شکست کھائے گا. لیکن اگر آپ کے بچے مغلوب ہو جائیں گے تو پھر آپ جان لیجئے گا کہ آپ ایماندار نہیں ہیں. کسی نہ کسی جگہ پر رکھنا ضرور ہے. جس طرح اس دیوار کے اندر رکھنا ہمیں نظر آ رہا ہے، رکھنا نظر آ رہا ہے، رکھنا نظر آ رہا ہے. اس دیوار میں ہے، اس دیوار میں ہے ہی نہیں. لیکن اگر بارش بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ بارش ہو اور اس جگہ کے اندر پانی کھڑا ہو جائے تو پھر ہوگا کیا؟ پانی اندر آ جائے گا، پانی اندر آ جائے گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہاں پر دیوار میں رکھنا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے؟ رکھنا ہو چکا ہے. لیکن وکٹر بھائی کے گھر کی طرف سے یا بھابی شہین کے گھر کی طرف سے کوئی پانی نہیں آئے گا، کیونکہ اس دیوار میں رکھنا نہیں ہے، رکھنا نہیں ہے. اور اگر پانی آ گیا تو وہ کیا؟ گندا پانی ہوگا، کیونکہ وہ جگہ گندی ہے اور گندا پانی آئے گا. اور جب گندا پانی آئے گا تو اس جگہ کو بھی وہ ناپاک کر دے گا، اس جگہ کو بھی وہ ناپاک کر دے گا. اس لیے اس رکھنے کو بند کرنے کی ضرورت ہے. آمین. اس لیے اس رکھنے کو بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گندا پانی نہ اندر آ سکے. آمین. میرے عزیزو، اس آیت کے اندر عورت کو بڑے عقاب کے دو پر دیے گئے ہیں. اس آیت کے اندر جو پہلی بات ہے، تین باتیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ عورت کو بڑے عقاب کے دو پر دیے گئے ہیں. عقاب کا معلوم ہے نا آپ کو؟ معلوم ہے عقاب؟ ایگل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، شہین بھی کہتے ہیں. جو پرواز اس کی بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے. عقاب کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، اس کے اندر قوت اور طاقت بھی ہوتی ہے. وہ بلندیوں پر جاتا ہے، اوپر کی فضا میں جاتا ہے. اور جاتا کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے دو پروں کی وجہ سے. اپنے دو پروں کی وجہ سے وہ اونچی پرواز میں چلا جاتا ہے. اور آج وہی عقاب کے جو دو پر ہیں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت کو دیے گئے ہیں عقاب کے دو پر. اس موقع پر عورت کو عقاب کے دو پر دیے گئے ہیں. یہاں مدد کرنے والے کا نام نہیں ہے، یہاں مدد کرنے والے کا ذکر بھی نہیں ہے کہ عورت کی مدد کون کر رہا ہے. عورت کو پر کس نے دیے ہیں؟ عورت کے ساتھ کون چل رہا ہے؟ عورت کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ عورت کا کون زور بن رہا ہے؟ اور کس کے وسیلے سے یہ عورت جو ہے وہ اوپر کی فضاؤں میں جا رہی ہے؟ وہ کس طرح وہ بیابان میں پہنچی ہے؟ کس نے اس کو بیابان میں پہنچا دیا ہے؟ معلوم نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن صرف اور صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ عورت کو دو پر دے دیے گئے ہیں، عقابی پر دے دیے گئے ہیں، عقاب کے دو پر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ
ذکر نہیں ہے دینے والے کا، لیکن مدد ضرور کی گئی ہے، مدد ضرور کی گئی ہے، دیے ضرور گئے ہیں، اور وہ مدد کہاں سے آئی ہے؟ وہ مدد الہی مدد ہے، وہ الہی مدد ہے جو عورت کو دی گئی ہے، جو یہودی قوم کو دی گئی ہے، اور اس یہودی قوم نے اس الہی مدد کو حاصل کیا ہے، اور وہ بیابان کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 19ویں باب اور اس کی 4 آیت میں خداوند نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ تم نے دیکھا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا۔ مصریوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کس نے دیکھا؟ قوم بنی اسرائیل نے دیکھا، اور اس لیے تو خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ کہہ دے اسرائیلیوں کو، کہہ دے کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو آج کے بعد پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور پھر خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے مصریوں کو کہاں کہاں پر شکست دی ہے، کہاں کہاں پر مات دی ہے۔ You know each and everything، تمہیں معلوم ہے، تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے۔ اور تم کو پھر خدا قوم بنی اسرائیل سے، خدا یہودیوں سے کہتا ہے اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا ہوں۔ دیکھیے گا، خدا پہلے بھی قوم بنی اسرائیل کو، خدا پہلے بھی یہودیوں کو خدا فرماتا ہے کہ گویا میں تم کو عقابوں کے پر بٹھا کر لے کر آیا ہوں۔ خدا یہ فرماتا ہے کہ عقاب کے جو پر ہیں وہ زور آور ہیں، اور وہ بلندیوں پر جاتے ہیں، اور اتنے بلندیوں پر جاتے ہیں کہ ابلیس کے تیر ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تم کو عقاب کے پروں پر بٹھا کر تم کو اپنے پاس لے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو علم ہے، خدا کو معلوم ہے کہ یہودی قوم اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے دشمن جو ہیں اس کو ماند دیں گے، اس کو شکست دیں گے، اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، اسے معلوم ہے۔ اور آج بھی ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر ان کے دشمن ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ان کے دشمن ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ وار کرتے ہیں، اور وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یاد رکھیے گا، وار دشمن ہمیشہ آپ کی اولاد پر کرتا ہے، ایمانداروں کی اولاد پر کرتا ہے۔ کس پر کرتا ہے؟ ایمانداروں کی اولاد پر کرتا ہے۔ آپ پر تو کر ہی نہیں سکتا، آپ پر تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تو رائچسنس پیپل ہیں، یہ تو چوزن پیپل ہیں، یہ تو سلیکٹڈ پرسن ہے، یہ تو سیپریٹڈ پرسن ہے۔ ان پر وار نہیں ہو سکے گا، ان کو شکست نہیں دی جا سکے گی، ان کو مارا نہیں جا سکے گا۔ اسے معلوم ہے کہ ایک ایماندار کو شکست کیسے دینی ہے، اور وہ آپ کی اولاد پر اٹیک کرتا ہے، آپ کی اولاد پر اٹیک کرتا ہے اور ان کو شکست دیتا ہے۔ اور جب آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، یہ شکست کھا چکی ہے، آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، آپ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب بچے کو زخم لگتا ہے، ماں باپ جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ نڈھال ہو جاتے ہیں، ہائے میری اولاد۔ وہ اپنی اولاد کے سامنے وہ بے بس ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان پر اٹیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کا دشمن ہے، آپ ہی کا دشمن ابلیس ہے، جس نے آپ کی اولاد پر اٹیک
کیا ہوا ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کس طرح سیو کرنا ہے۔ آمین۔ خداوند ہمارا خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اور وہ سنبھال لیتا ہے، دشمن سے بچا لیتا ہے۔ تو کیا بحیثیت باپ، بحیثیت ماں ہونے کے ناطے ہمیں بھی اپنی اولاد کو سیو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنی اولاد کو سیو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم پڑے کہ میرے بیٹے کی راہیں ٹھیک نہیں ہیں، میری بیٹی کی راہیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے ارادے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، تو you have to kneel down in front of Jesus Christ۔ آپ خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو جائیے گا اور خدا سے کہے گا کہ خدا تو مجھے زور دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے انٹرسیڈ کر سکوں، تاکہ میں اپنے بچوں کو دشمن کے ہاتھ سے چھڑا سکوں، تاکہ میں اپنے بچوں کو ابلیس کے ہاتھوں سے بچا سکوں اور تیری قربت میں لا سکوں۔ جب آپ خدا سے زور مانگیں گے وہی زور خدا آپ کو دے گا، اور اسی زور میں آپ اپنی اولاد کو بھی بچانے کی قدرت اور طاقت رکھیں گے۔ آمین۔ لیکن اگر آپ خود ماند پڑ گئے تو، لیکن اگر آپ خود کمزور پڑ گئے تو کون بچائے گا ان کو؟ کون بچائے گا؟ خدا کا شیر ببر تو بچائے گا، لیکن خدا نے زمین پر ہمیں ان کی محافظت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اگر ابھی سلیمان ہنی کے ہاتھ میں اس کی چھوٹی بیٹی ہے، یہ اوپر سیڑھیوں پر چڑھ جائے اور یہ اوپر سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرے، ہو ون کین سیو ہر، کون اسے سیو کرے گا؟ یقیناً جب اس کا باپ دیکھے گا اوپر سے کہ یہ گرنے کو ہے، یہ فوراً بھاگ کر جائے گا، اس کو سیو کر لے گا، اسے سیو کر لے گا۔ لیکن اگر ویری سوری، معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، ہنی سوری، اور اگر ہنی کی لیگس ہی نہ ہو، ہنی کی لیگس ہی نہ ہو، ہنی کی ٹانگیں ہی نہ ہوں، ہنی کی ٹانگیں ہی نہ ہوں، ہنی بساکھیوں پر ہو، تو کیا ہنی اوپر جا سکے گا؟ نہ ہو۔ اس کو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے اس کو ٹانگوں کی ضرورت ہے، اس کو زور کی ضرورت ہے، جو یہ زور کے ساتھ اوپر جائے اور اپنی بیٹی کو بچا لے۔ آمین، آمین۔ اس کا مطلب ہے بحیثیت باپ، بحیثیت ماں ہونے کے ناطے ہمیں خدا سے یہ قوت اور طاقت مانگنی ہے کہ خدا مجھے زور دے تاکہ میں اپنے بچوں کو بچا سکوں۔ آمین۔ استثنا کی کتاب اس کے 32ویں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، موسیٰ نے گیت گایا، موسیٰ کا گیت ہے، اور اس میں وہ رقم کرتے ہیں جیسے عقاب، جیسے عقاب، پھر عقاب کی بات آ رہی ہے، بات عقاب پر ہی ہے، کیونکہ عقاب کے جو دو پر ہیں وہ عورت کو دیے گئے ہیں، اور موسیٰ بھی یہ بیان کرتا ہے جیسے عقاب اپنے گھونسلوں کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا رہتا ہے۔ عقاب جو ہے اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اس پر منڈلاتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ابلیس کا وار یا کوئی ابلیس کی چیز میرے اس گھونسلے پر تو نہیں آ گئی۔ وہ منڈلاتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، ایسے وہ دیکھتا رہتا ہے، ایسے وہ گھومتا پھرتا ہے، وہ اپنے گھونسلے پر وہ گھومتا پھرتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں ابلیس کا کوئی وار یا ابلیس کی کوئی چلاکی مکاری میرے ان بچوں کے گھونسلے پر تو نہیں آئی۔ اگر میرے عزیزو ایک پرندے کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے گھونسلے کو پر منڈلاتا رہتا ہے، تو کیا آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے کمروں میں جا کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے موبائل چیک کریں کہ ان کے موبائلز میں کیا ہے۔ ہمیں منڈلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو سیو کر سکیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو سیو کر سکیں۔ لاسٹ ٹیوزڈے کی بات ہے، میں لاہور گیا، مجھے حکم صادر ہوا کینیڈا سے کہ بھائی آپ جائیں لاہور میں، جاپان سے بھی حکم ہوا کہ آپ کینیڈا جائیں لاہور میں، ہماری بیٹی ہے اس میں کچھ پرابلمز ہیں، ڈیمن پوزیسو کیس ہے،
تو میرے ساتھ 2 خادمین تھے. میں نے ان کو کہا بیٹا آپ نے کبھی کیس سٹڈی کی؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا یو ول سی، آج دیکھنا. میں نے اس کی ماں کو بٹھا لیا. میں نے کہا ہاں جی بہن جی بتائیے گا. اس نے پوچھا آپ بیٹی کے تعلق سے، اس نے بتایا. اس کے بعد میں نے ان کو کہا آپ سارے باہر چلے جائیں، بیٹی کو رہنے دیں، اس کو اٹھائیں. وہ اٹھی، اپنے بستر پر بیٹھی، اور جب بیٹھی تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی. اور جب میں نے اسے بات چیت کرنا شروع کی، کیس سٹڈی کی، تو میں نے خادمین سے بتایا، ان کو بتایا کہ فرسٹ کیس سٹڈی ہیز بین ڈن. پہلی کیس سٹڈی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب دوسری شروع ہونے لگی ہے اس بیٹی کے ساتھ. تو جب میں نے اس بیٹی کے ساتھ کمیونیکیشن کیا تو میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. جب بات چیت کر رہا تھا تو میں اسے پوچھ رہا تھا بیٹا آپ موبائل یوز کرتے ہیں؟ تو تھوڑا سا مسکرائی، کیونکہ مجھے معلوم تھا، روح مجھے گائیڈ کر رہا تھا. میں نے کہا آپ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں؟ کہتی ہے جی پاش صاحب. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا آپ کا آئی ڈی ہے؟ چپ ہو گئی. میں نے کہا اس کا مطلب آپ کا آئی ڈی بھی ہے. اوکے. میں نے کہا آپ کے یہ لیفٹ ہینڈ پر کیا ہوا ہے؟ اس ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ کیا یہ میں نے دیکھا ہے؟ تو کیا اس کے باپ کو، اس کی ماں کو اس کی زندگی کے اوپر منڈلانے کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری بیٹی کے لیفٹ ہینڈ پر یہ انفیکشن کیا ہو گیا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے. خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئی. اس لیے پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وی ہیو ٹو پرے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے اپنی بیٹی کو محفوظ کر لیا، بچا لیا. اس کی ماں کو صرف ایک ایڈوائز کر کے گیا آیا. میں نے کہا بہن جی صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل نہیں دینا، بس نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ نے موبائل نہیں دینا اس کو. ابھی میرا عریش نے اسرائیل کو موبائل دیا، چھوٹا ہے ابھی. اب میں چونکہ یہ پڑھ رہا تھا کہ عقاب اپنے گھونسلے پر، اپنے بچوں کے گھونسلوں پر کیا کرتا ہے؟ منڈلاتا رہتا ہے. جب میں یہاں پر بیٹھا میں نے دیکھا، عریش کو دیکھا، تو عریش کو میں نے کہا نو، نہیں، واپس. اس نے پھر اسے لیا، اس نے اپنی لیگز کے نیچے رکھ دیا. ہمیں منڈلانے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ ہمیں منڈلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، محفوظ ہیں یا نہیں محفوظ. منڈلانے کی ضرورت ہے. ویسے ہی اس نے اپنے بازوں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا اس قوم کو، یہودی قوم کو اپنے بازوں پر پھیلاتا ہے اور ان کو اٹھا کر سیف جگہ پر بٹھا لیتا ہے. عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے. ایسا ہی ہے، ابھی میرا ٹاپک یہی ہے. عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے. یہ اس بات کا اظہار ہے، 2 عقاب، ایک بڑا عقاب ہے اور اس بڑے عقاب کے جو 2 پر ہیں، یہ 2 پر ہیں، یہ کس کو دیے گئے؟ عورت کو دیے گئے ہیں. یہ عورت ہے، یہ عورت ہے، اور اس کو یہ 2 پر دیے گئے ہیں. اب دیکھیے عورت کے پاس یہ 2 پر ہیں، عورت کے پاس یہ 2 پر ہیں اور اسے یہ 2 پر دیے گئے ہیں. یہ 2 پر جو ہیں، یہ جو 2 پر ہیں، یہ کس بات کا اظہار ہے؟ عورت کو 2 پر دیے گئے، یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یہ کس بات کی پرونیفیکیشن ہے؟ یہ کس بات کو یہ بیان کر رہے ہیں؟ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے میرے عزیزو، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خدا بچانے والا ہے. خدا بچانے والا ہے. آمین. خدا بچانے والا ہے اور خدا اپنے لوگوں میں بچانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت کو پڑھیے گا. یسایہ کی کتاب، بہن جی آپ پڑھیے گا، یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت. زبوروں کی کتاب میں اس سے آگے یہ کتاب آپ کو ملے گی. یسایہ نبی کا صحیفہ
اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ ہم بائبل مقدس میں سے بہن کے ساتھ اس حوالے کو دیکھیں گے، اس لیے آپ سے گزارش کیا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں سے بائبل ضرور لے کر آئیے گا، اس کو کھول کے رکھیے گا، تاکہ ہم اس مکاشفہ کی کتاب کو جو کیس سٹڈی کر رہے ہیں ہم اس کو تھورلی جو پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ یسایہ کی کتاب، مائک میں، یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ مائک آن کر کے پڑھ لیے گا۔ ہاں، خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ شکریہ میرا عزیزو، خداوند کا بندہ یسایہ نبی یہ فرماتے ہیں جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں، جو خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ پلیز یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن ہم، یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن گاڈ۔ آپ کو خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی اولاد کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کر، اسی کی پرستش کر، اس کے نام کو جلال دے، اس کی بندگی کر، اس کے سامنے گھٹنے ٹھیک دے، اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر دے، کیونکہ وہ تیرا خدا جو اسرائیل کا خدا ہے وہ تیری دعا کو سنے گا، وہ تیری دعا کا جواب دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، ان کا بتائیں کہ آپ کا خدا یہوہ خدا ہے، لیکن بتائیں گے کب؟ جب آپ کا ٹرسٹ خدا پر ہوگا، جب آپ خود جو ہیں اس پر ٹرسٹ کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، اور جب آپ اس پر بھروسہ کریں گے پھر وہ آپ کے بچوں کو بچا لے گا۔ آمین۔ پھر وہ آپ کے بچوں کو بچائے گا، نو ٹینشن۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن ہم، یو ہیو ٹو ٹرسٹ آن ہم۔ یہ ہے ضرورت آج کے ایماندار کی، کہ مجھے اور آپ کو یہ ضرورت ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں، جس طرح وہ عقاب کو زور دیتا ہے، اس کو پر دیتا ہے، اور ان پروں کے وسیلے سے وہ پروان چڑھتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے، اسی طرح میرے عزیزو وہ آپ کو بھی وہ زور دیتا ہے۔ اور عقاب کی ایک صفت ہے، معلوم ہے وہ کون سی ہے؟ عقاب کی سانپ نیچے ہے، یہ سانپ لائک دی سنیک، یہ نیچے ہے۔ اب یہ کتنی کو چھلانگ مارے گا اوپر؟ سانپ چھلانگ مار سکتا ہے؟ بڑی بھی مار لے گا، اتنی مار لے گا، بس ایسے کرے گا بس، اور پھر نیچے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہے قوت طاقت؟ نہیں۔ لیکن عقاب کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ جب اوپر پرواز چڑھتا ہے نا تو وہ پھر نیچے بھی نگاہ کرتا ہے، اور وہ نیچے بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے نا اپنے دشمن کو کہ وہ سانپ ہے، پھر وہ ایک دم ایسے نیچے تیزی کے ساتھ آتا ہے، سانپ پر جھپٹتا ہے، اور جب سانپ پر جھپٹتا ہے تو اس کو اپنے پنجوں میں لے لیتا ہے۔ عقاب اس سانپ کو اپنے پنجوں میں لے لیتا ہے اور پھر اوپر پرواز اٹھا لیتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر اوپر جا کر اس کو اپنی چونچ سے ضرب لگاتا ہے، مارتا ہے، ٹھک 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 مارتا ہے۔ اور اگر ایک شخص 30 فٹ کی بلندی پر چلا جائے اور اوپر سے گر جائے تو وہ بچ جائے گا؟ وہ نہیں بچے گا، مر جائے گا نا۔ اور پھر وہ سانپ کو اوپر کی پرواز میں لے جاتا ہے، کیونکہ اس کے پروں کے اندر سانپ ہوتا ہے، اور وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے۔
وہ اوپر لے کر جاتا ہے، اور جب وہ اوپر لے کر جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نہ ڈھال ہو گیا، مر گیا ہے، تو اس کو اوپر سے چھوڑ دیتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ عقاب۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ ایماندار لوگ، آپ کو خدا نے تشبیہ دی ہے عقاب کے ساتھ، عقاب کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آپ بھی اپنے پنجوں کے وسیلے سے، اپنے پنجوں کے وسیلے سے ابلیس کو اپنے گھر میں سے پکڑیں، اٹھائیں، اوپر کی پرواز میں لے جائیں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا تیری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ آمین۔ یہ ہمارے پنجے ہیں نا، خدا ایمانداروں کی انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ آمین۔ پھر آپ جب ایماندار ہو جاتے ہیں، آپ کو جنگ کرنا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جنگ کس طرح کرنی ہے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے پھر آپ جنگ کرتے ہیں۔ جب جنگ کرتے ہیں پھر آپ اوور کم کر جاتے ہیں، پھر آپ غالب آ جاتے ہیں اور ابلیس مغلوب ہو جاتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ عورت سانپ کے سامنے سے، لکھا ہے کہ عورت سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اس خاص جگہ پر پہنچا دی گئی۔ یعنی کہ یہودی قوم جو ہے وہ ابلیس، شیطان اور دشمن کے سامنے سے وہ اٹھائی گئی اور اٹھا کر بیابان میں لے گیا اور اسے محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا، اور ابلیس دیکھتا ہی رہ گیا، ابلیس دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہودی قوم جو ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے، جو اس کے سامنے تیار کی ہوئی ہے، وہ محفوظ ہو گئی ہے، وہ بچا دی گئی ہے۔ خدا بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ آمین۔ خدا بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یونا کو بچانے کے لیے کس کو بھیج دیا؟ خدا نے کس کو بھیج دیا؟ مچھلی کو بھیج دیا۔ اب مچھلی آئی ہے اور یونا کو اس نے نگل لیا ہے اپنے پیٹ کے اندر، اور 3 دن تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اور تیسرے دن اگل دیا۔ خدا بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ خدا بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ 1985 کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ کب کی؟ 1985، 15 سال یہ، 25 سال اب کے، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال پیشتر کی بات بتانے لگا ہوں۔ تب میری عمر تقریباً 8 سال کی، 10 سال کی ہوگی۔ ابھی میری 50 سال کی ہے، اس وقت شاید 10 سال کی ہو۔ 10 سال پرانی بات بتانے لگا ہوں۔ اسرائیل نے ایتھوپیا سے 16,000 کالے یہودی جو ہیں وہ ہوائی جہاز پر لاد لیے۔ 1985 کی بات ہے۔ اسرائیل قوم نے وہ ایتھوپیا میں گئی، یعنی کہ افریقہ میں گئی، اور افریقہ میں اس نے اپنے جہازوں کو لینڈ کیا، اور جہازوں کو لینڈ کر کے 16,000 لوگوں کو جو یہودی تھے، یہودی کالے لوگ تھے، ان کو جہازوں میں بھرا اور دوبارہ لے کر آگے چند گھنٹوں میں وہ اسرائیل پہنچا دیے گئے، اور دنیا کے کانوں کان تک کسی کو خبر نہیں ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ایتھوپیا سے، افریقہ سے 16,000 جو کالے ہیں، یہودی ہیں، ان کو نکال لیا گیا ہے۔ کانوں کان کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور اس مشن کو جو نام دیا گیا ہے، آپریشن موزس کا نام دیا گیا تھا۔ آپریشن موزس کا نام دیا گیا تھا، یعنی کہ خدا بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اور پھر کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ خدا بچاتا ہے، خدا بچاتا ہے۔ خدا صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا نہیں، خدا صرف نیو ٹیسٹامنٹ کا خدا نہیں، بلکہ خدا اب کا بھی خدا ہے۔ خدا اب کا بھی خدا ہے۔ خدا یکساں خدا ہے۔ جو معجزات خدا 2000 سال پہلے جو اس نے کیے، وہ آج بھی معجزات کر سکتا ہے۔ اگر خدا پہلے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، خدا آج بھی بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر 1990 میں اسی قسم کا دوسرا مشن ہوا، اور ہزاروں جو ہیں وہ کالے یہودی خاندان کے جو لوگ تھے وہ اسرائیل میں دوبارہ پہنچا دیے گئے۔ خدا بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، لیکن پیش تو کریں، پیش تو کریں، پیش ہی نہیں کرتے۔ کہیے گا خدا میرے بچوں کی حفاظت کر، میری بیٹیوں کی حفاظت کر،
मेरे बेटों की हिफाजत कर। खुदा से कहें। परसों जब मैं एफसी कॉलेज में गया, दोस्त एक मेरा साथ था, मैंने क्रिश्चियन बेटी को देखा, शायद उसकी उम्र 20 सालों या 21 सालों। जो उसका स्टाइल था और जो उसका पहनावा था, शर्म आ रही थी उसको देखते हुए। आंखें मेरे नीचे। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार, तो उसने मुझे एक जुमला कहा, कहता पादी साहब, शी हैज नो फॉल्ट। इसका फॉल्ट नहीं है, इसका फॉल्ट नहीं है, इसको ना कहें, कुछ ना देखें, इस तरह छोड़ दें। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा फिर कहां पर गलती है? फॉर्मल बंदा उसने मुझे पता क्या कहा, कहते इसमें गलती नहीं, इसमें इसकी मां की गलती है। किसकी गलती? इसकी मां की गलती है, जिसने इसकी तरबियत नहीं की, जिसने इसे बताया नहीं कि हाउ वी कैन सरवाइव इन पाकिस्तान। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो एफसी कॉलेज में, जो वॉशरूम के साथ एक खुली यार्ड है, बरामदा है, वहां पर जहाँ नमाज डालकर भी नमाज पढ़ते हैं वहां पर। इट्स ग्रेट। इसका मतलब है कमी कहां पर है? कमी कहां पर है? कमी हमारी माओं में है, जो अपनी बेटियों की तरबियत नहीं कर रही। माजरत के साथ, शायद बाप भी उतना ही कसूरवार है। मैं तो ये कहूंगा माँ और बाप दोनों कसूरवार हैं, लेकिन कोटेशन ये है, कोटेशन ये कहती है कि बच्चे की दरसगाह पहले माँ की गोद है। माँ की गोद है, इसलिए मैं माँ की बात कर रहा हूँ। इसलिए अपनी नस्ल को बचा लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अगर खुदा 16,000 लोगों को, यहूदी लोगों को खुदा बचा सकता है, तो खुदा आपके बच्चों को भी बचा सकता है। अगर खुदा यूना को बचाने की कुदरत और ताकत रखता है, तो खुदा आपके बच्चों को भी बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। और अगर खुदा 10 लाख इसराइलियों को, 10 लाख यहूदी कौम को जो मुल्क मिस्र से निकली थी, खुदा ने उनको बचा लिया और प्रॉमिस लैंड में पहुंचा दिया, तो खुदा आपके बच्चों को भी सेव कर सकता है। आमीन। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड। आमीन। दूसरी बात, पनाह की जगह। हाँ माय गॉड, हम इस टॉपिक को नेक्स्ट संडे कर लें? यस, आई थिंक सो। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट बयान किया है। औरत को 2 बड़े औकाब के 2 पर दिए गए हैं। अभी तो मैंने बयान करना है कि उसको पनाह की जगह पर ले जाया गया है। फिर बयान किया जाएगा कि सिर्फ वहां पर ले जाया नहीं, बल्कि वहां पर उसकी परवरिश भी की जाएगी। खुदा सिर्फ बचाता ही नहीं है, खुदा सिर्फ बचाता ही नहीं है, खुदा परवरिश भी करता है। खुदा परवरिश भी करता है। बच्चों को दे तो सही। अभी बुआ जी ने कहा कि मैं शुक्र करती हूँ बहसीयत बाप होने के नाते ये सब कुछ ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर जिस्मानी बाप सब कुछ पूरी करता है, तो क्या रूहानी बाप आपके बच्चों की हर एक ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता? वो पहले है, वो पहले है, जिस्मानी बाप बाद में है। वो पहले है, जिस्मानी बाप बाद में है। पहले वो आपके बच्चों की ज़रूरत पूरी करेगा, और उसके बाद फिर आपका जिस्मानी बाप आपकी ज़रूरत को पूरी करेगा। आमीन। खुदावंद ने उस औरत को 2 पर दिए, और वो उस दोनों परों के वसीले से वो उड़ी है, और उड़कर वो बियाबान में पहुंच गई है। यानी कि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि यहूदी कौम जो है उस पर यह वक्त आएगा कि वो दुश्मन के सामने होगी, लेकिन खुदावंद उस कौम को खुदावंद महफूज बचा लेगा। खुदावंद महफूज बचा लेगा। और अगर खुदावंद उसको बचा लेगा, तो खुदावंद मुझे और आपको, खुदावंद मेरे और आपके बच्चों को भी खुदावंद ज़रूर बचाएगा, और सारा जलाल खुदा के नाम को मिलेगा। आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।
और होप सो कि नेक्स्ट संडे वी विल कम ऑन दिस टॉपिक, पनाह की जगह, एंड सेकंड वन, परवरिश की जाए पनाह। हम ये टॉपिक देखेंगे। माजरत के साथ आज मेरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने टॉपिक के साथ वफादारी करूंगा और उसको अगले संडे पर लेकर जाएंगे हम। आमीन। खुदा मुझे और आपको ये फजल दे कि जिस तरह खुदावन ने उस औरत को 2 पर दिए हैं, खुदा हमारी प्यारी बहनों को भी 2 पर दे और वो अपने बच्चों को महफूज रखें। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाइएगा। हम दुआ करेंगे जल्दी के साथ। आसमानी खुदावन में यीशु के नाम के वसीले से आज तेरी पाक हुजूरी में झुकता हूं और इस लाखता जिंदगी बख्श मोतबर कलाम के लिए जो जिंदगियों में पूरा होता है, खुदावन ये कलाम इनकी जिंदगियों में पूरा हो। खुदावन ये जिंदगियां तुझ पर भरोसा करें, ये मसीह की कुदरत पर भरोसा करें, ये मसीह की सलीब पर भरोसा करें, ये अपने दुख, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां, अपनी टेंशनें मसीह तेरी सलीब पर डाल दें और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। हमें छू दे और बड़ी बरकत दे मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से।